الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک اپنے فضل کرم سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سب لوگ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیونکہ نہ جانے کس کا آمین اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انسان پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ اسلام میں لکھا جاتا ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی جو انسان کو جھیلنی پڑتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ یہ مصیبتیں کبھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو کبھی یہ اللہ کی آزمائش کا حصہ ہوتی ہے۔ ان مصیبتوں کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے جو انسان کو توبہ، صبر اور اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دیتی ہے۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں انسان پر کیوں آتی ہے۔ پہلا، اللہ کی آزمائش۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ دیکھ کر سکے کہ اور ایمان اور صبر کے ساتھ اپنی پریشانی کا سامنا کرتا ہے اور کون ہار مان کر اپنی امید کھو دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ سورہ البقرہ آیت 115۔ مصیبتیں اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو پرکھتا ہے اور ان کے لیے جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ حدیث: جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اسے اللہ اونچا درجہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اس کا سب سے اچھا مثال ہے۔ جب انہیں بیماریوں اور پریشانیوں میں ڈالا گیا تو انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے دوگنا انعام دیا۔ گناہوں کا نتیجہ۔ مصیبتیں کئی بار انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کیے غلط کاموں کا احساس دلانے کے لیے پریشانیوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور صحیح راستے پر لوٹ آئیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور پھر بھی اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ حشر سورہ آیت 30۔ اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں تو اللہ ہمیں مصیبتوں کے ذریعے چیتونی دیتا ہے۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ وہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا حرام کمائی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی کمائی میں برکت نہ ملے، اس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سنکیت ہے کہ وہ صحیح راستے پر لوٹ آئے۔ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ۔ مصیبتیں انسان کو اللہ کے اور قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب انسان پر مشکلیں آتی ہیں تو وہ اپنی کمزوری کو پہچانتا ہے اور اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ وہ سچے دل سے دعا کرتا ہے اور اپنے رب سے مدد مانگتا ہے۔ حدیث: جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی مشکلوں کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ اسے اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ صحیح ترجمہ۔ مصیبتیں ہمارے اندر اخلاص اور توکل، اللہ پر بھروسہ کو مجبور کرتی ہیں۔ جو انسان پریشانی میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے۔ جب کوئی انسان اچانک کسی بڑی پریشانی میں پڑتا ہے، جیسے بیماری، نوکری کا جانا یا رشتوں میں تکرار، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے۔ یہ اس کی عبادت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ صبر اور انعام کا امتحان۔ مصیبتیں انسان کو صبر کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ صبر اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا بڑا انعام جنت ہے۔ قرآن اور حدیث میں صبر کا ذکر بار بار آیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے،
بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بنا حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر آیت 10۔ حدیث: جس نے صبر کیا اسے اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا، اور جو سب کے ساتھ شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ انسان صبر اور شکر کا ملا جلا عمل کرے۔ جو انسان مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، مصیبتیں ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ کبھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے تو کبھی یہ اللہ کی طرف سے ہمیں آزمانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان سے ڈرنے یا شکایت کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، ہر گناہ سے معافی مانگیں، صبر کریں، پریشانیوں میں اللہ کا بھروسہ رکھیں، شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ پر توکل کریں، یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ لے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہر پریشانی سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیونکہ نہ جانے کس کا آمین اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔